یہ جو ایک ریلیف ملا ہے آپ کو، بظاہر یوں لگتا ہے کہ معاملہ تھوڑی دیر کے لیے تھم گیا ہے، لیکن آگے چل کے کچھ ایک دو پریشان کن مقامات بھی نظر آتے ہیں. عین ممکن ہے آپ کو نااہل قرار دے دیا جائے، اور پھر یہ بھی ممکن ہے کہ اس کے بعد آپ کو گرفتار بھی کر لیا جائے. اگر ایسا ہوا تو آپ الیکشن کیمپین کس طرح چلائیں گے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو ہمیں ریلیف نہیں ملا، صرف ایک دن کے لیے ملا ہے. عجیب سی ججمنٹ دی ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے. اس نے جو ہماری ٹرانسفر اپلیکیشن تھی، کیونکہ ہمیں اس جج کے اوپر 12 مئی سے ہم اس کے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ انصاف نہیں دے گا. ہم نے اس کے خلاف ریکوزل کی ہوئی ہے جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس جاتی ہے. وہاں ہم تب سے انتظار کر رہے ہیں، وہ اسی جج کے پاس ہمیں بھیج دیتے ہیں. یعنی اس طرح کا کیس کر رہا ہے، چلا رہا ہے جس طرح کوئی ملٹری کورٹ ہوتا ہے. ہمارے گواہ کو، یعنی میرا آرٹیکل 10A ہے کانسٹیٹیوشن کا، فیئر ٹرائل کا، کہ مجھے موقع ملنا چاہیے اپنی صفائی پیش کرنے. وہ موقع ہی نہیں مل رہا. سرکاری گواہ کھڑے کر دیے ہیں. میرے گواہ ہم نے بلانے لگے، اس نے کہا 1 گھنٹہ آپ کے پاس، اور اس کے بعد کہتا کہ آپ کو ہم نے مسترد کر دیا، آپ کے گواہ ہی نہیں آ سکتے. یعنی جی کوئی کیس چل رہا ہے، مذاق ہو رہا ہے یہ. تو وہ اتنی جلدی میں ہے ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے. بہرحال جی اب وہ کل فیصلہ کرے گا. اچھا گواہ پھر بھی نہیں ہے اب، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ کل گواہ سنے بغیر وہ فیصلہ کر دے گا. ہمیں ہمارے وکیل کو کہا کہ آپ اپیئر ہو. تو یہ تو کوئی ملٹری ٹرائل تو ہو سکتی ہے، یہ کوئی عدالت میں تو صحیح موقع نہیں مل رہا. کیس کیا ہے یہ بھی سن لو. جی جی. کیس یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ جناب عمران خان نے جو صحیح معنی میں اپنی جو فارمز تھیں وہ فل نہیں کی. جو 31 دسمبر کو آپ فارم دیتے ہیں نا کہ میری لائبلٹی ہے، یہ میرا پیسے پڑے ہوئے ہیں، تو آپ اپنے اثاثے ڈکلیئر کرنے پڑتے ہیں. تو وہ جو 31 دسمبر کو جو دینا تھا انہوں نے کہا جی انہوں نے ٹھیک نہیں دیا. وہ ہم نے جا کے ان کے سامنے سارا کچھ رکھ دیا ہے. سارا میرا پیسہ جو بھی توشہ خانہ سے، وہ سارا اس میں ریفلیکٹڈ ہے، کتنے ٹیکس دیے. اب وہ اس کے اوپر وہ کوئی چھوٹی نکتہ چینی کر رہے ہیں کہ جی آپ نے یہ اس بات میں نہیں کیا تو فلانے نہیں کیا. وہ بات یہ ہے کہ وہ کام ہے اکاؤنٹنٹ کا کہنے کا، کیونکہ وہ فل کرتا ہے فارمز. اب وہ اکاؤنٹنٹ کو میں نے گواہ بنایا ہوا ہے، وہ اس کو گواہی نہیں، اس کو ٹائم ہی نہیں دے رہا آنے کے لیے. سو بہرحال یہ کیس ہے، یہ کیس کسی بھی عدالت میں فارغ ہو جائے گا. اسی حوالے سے میں خان صاحب یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بظاہر جو ہے وہ جو لگتا ہے کیس کی جو صورتحال ہے آپ نے خود ہی کہہ دیا ہے، تو آپ کو امید ہے جوڈیشری سے، اس کی بالائی منزل جو ہے وہاں سے آپ کو توقع ہے انصاف ملنے کی؟ دیکھیں جی یہ جو 2 ججز ہیں ان سے تو نہیں ہیں، ان سے تو 3 مہینے سے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے کیسز نہ سنیں. یہ رائٹ ہوتا ہے، یہ میرا حق ہے. میں کہہ سکتا ہوں کہ جی مجھے اس جج سے یہ وجوہات سے امید نہیں ہے، تو آپ میرا کیس نہ سنیں. تو جو اسلام آباد کے چیف جسٹس ہیں ان کے اوپر بھی ہم کہہ بیٹھے ہیں کہ آپ ہمارے کیس نہ سنیں، وہ پھر بھی ہمارے کیس سن لیتے ہیں. ہم نے اس کے اب درخواست اس جج کی اس کے پاس ہی جاتی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ چیف جسٹس کے پاس. اس کو ہم نے کہا ہوا ہے کہ یہ جو جج دلاور ہے یہ ہمارے کیس نہ سنیں، وہ بھی نہیں سن. تو وہ ہم ان دونوں کے بیچ میں پھنسے ہوئے ہیں. تو ان سے تو امید نہیں ہے. لیکن کئی ایسے اس پریشر کے، کیونکہ ججز پہ بہت پریشر ہے، اس کے باوجود کئی زبردست 2 ججز تو کمال نکلے ہیں، پورا پریشر برداشت کیا انہوں نے. تو ہیں یعنی جوڈیشری میں وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو اس مشکل وقت میں انصاف بھی دے رہے ہیں، اور بدقسمتی سے وہ لوگ ہیں جو بالکل اس وقت جو ہمارے فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کی حفاظت نہیں کر رہے، جو جوڈیشری کا کام ہے. یعنی آپ کو اب بھی انصاف کی رمق اور امید کی کرن نظر آتی ہے، اور وہ آتی جوڈیشری سے ہی ہے. ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ میں اور تو کسی کے ساتھ آپ نے بنا کے کوئی رکھی نہیں ہوئی کہ اور کس سے آپ امید لگا سکتے ہیں. دیکھیں آفتاب، پہلے تو یہ چیز یاد رکھیں کہ میری کوئی ذاتی کسی سے بنانی یا نہ بنانی کا ایشو نہیں ہے. یہ ایشو بہت بڑا حصہ ہے، یہ پاکستان کا ایشو ہے، ہمارے مستقبل کا ایشو ہے. 14 مہینے سے جب سے ہمیں نکالا، 15 مہینے سے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ میں ہر کسی سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں اپنے ملک کے لیے، کیونکہ میری ذات کی تو ہے نہیں. دیکھیں جوڈیشری سے ابھی بھی ہمیں امید ہے، کیونکہ ابھی بھی ایسے ججز بیٹھے ہیں جو کھڑے ہوئے ہیں، جو کوشش کر رہے ہیں مشکل وقت میں انصاف دینے کے لیے. تو ہم نے تو ان کے پاس جانا ہے. لیکن آپ کا یہ سوال ہے کہ کیا یہ مجھے جیل یا ڈسکوالیفیکیشن سے بچا سکیں گے؟
کہہ نہیں سکتا. میں تو مینٹلی پریپیئر ہوں کہ دونوں کریں گے, جیل میں بھی ڈال دیں گے, ڈسکوالیفائی بھی کریں گے. میں ذہنی طور پہ تو تیار ہوں اس کے لیے, لیکن بہرحال آخری گیند تک مقابلہ تو کرتا رہوں گا. نہیں, اعصاب کی لڑائی میں تو اب تک آپ نے پروو کیا ہے کہ آپ واقعی سٹیل نروز جو آپ کے کہے جاتے تھے وہ ویسے کے ویسے ہیں. دیکھیں, یہ سوال میرا چوتھا پانچواں تھا, چھٹا تھا غالباً, لیکن آپ نے اس کو خود موقع دے دیا تو مجھے پوچھنا پڑ رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں نا کہ میں نے تو ہر ایک سے بات کرنا چاہی پاکستان کی خاطر, کیونکہ پاکستان فوقیت ہے, اولین ہے. چند دن پہلے, میں چونکہ ملک سے باہر ہوں اور میں اس قدر باریک بینی سے چیزیں نہ دیکھ پا رہا ہوں, نہ میری ایکسیس ہے خبر کی دنیا تک, لیکن مجھے محسوس ہوا کہ آرمی چیف نے معیشت کی بحالی بارے بات کرتے ہوئے تمام سٹیک ہولڈرز کو یکجا ہونے کی ترغیب دی تھی. نہ جانے کیوں مجھے لگا کہ ان کا مخاطب آپ تھے, کیونکہ باقی سارے کے سارے سٹیک ہولڈرز ان کے ساتھ کیا بلکہ ان کے پیچھے ہیں, پیچھے. تو اس میں کوئی خیر سگالی کا عکس نہیں نظر آیا آپ کو؟ کوئی گڈ ول نظر نہیں آئی آپ کو؟ آفتاب, پہلے تو ایک چیز کہہ دوں کہ میں کیوں اس سارے پریشر میں مطمئن ہوں, کیونکہ مجھے پتہ ہے میں نے کوئی غلط کام کیا ہی نہیں ہے. نہ مجھے پتہ ہے میں نے یہ توشہ خانہ یا یہ جو القادر, یعنی جو میرے اوپر یہ کیسز ڈال رہے ہیں, یا جو میرے اوپر 9 مئی کے کیس ڈال رہے ہیں, مجھے پتہ ہے میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا. میں ساری زندگی قانون کے اوپر چڑھا ہوں اور میری قوم مجھے 50 سال سے جانتی ہے. دیکھیں, آپ نے یہ جو بات کی نا اس چیز کی کہ آگے وے فارورڈ کیا ہے, مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا اکانومی اس ملک کی کبھی کھڑی ہو سکتی ہے کہ یہ کہیں جی ہم سارے اکٹھے ہو کے کام کریں. کبھی اس طرح بھی اکانومی ٹھیک ہوتی ہے؟ دنیا میں ذرا پہلے دیکھ لیں کہ جو اکانومی جن دنیا میں اوپر گئی ہے تو ان ملکوں نے کون سا راستہ لیا. سب سے مثال سنگاپور کی ہے. سنگاپور ہمارے ساتھ ہی تھا آج سے کوئی 55-60 سال پہلے. آج ہماری پر کیپٹا انکم $1500 ہے. سنگاپور کی پر کیپٹا انکم $55,000 ہے. تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ملک میں قانون کی حکمرانی قائم کی. اپنی مثال سے ان کے پرائم منسٹر نے کہا کہ کوئی قانون کے اوپر نہیں ہے, لیول پلینگ فیلڈ دی, ایک ایسا سسٹم بنایا انصاف کا جس پہ لوگوں کو اعتماد ہو گیا کہ یہاں سنگاپور میں ہم اگر انویسٹمنٹ کریں گے, اپنی سرمایہ کاری لے کے آئیں گے, تو ہمارا یہاں انصاف کا نظام ہماری انویسٹمنٹ کو تحفظ دے گا. تو سنگاپور دیکھتے دیکھتے ہماری نظروں کے سامنے وہ کدھر سے کدھر پہنچ گیا, کیونکہ اس کے پیچھے لوگوں کو اس کے انصاف کے نظام کے اوپر اعتماد تھا, سرمایہ کاروں کو, پبلک. جی ٹھیک کہہ رہے ہیں خان صاحب, یہ باتیں 100% درست ہیں. آپ نے بڑی دفعہ یہ باتیں کی ہیں اور ان میں ایک رتی بھر بھی کوئی مبالغہ نہیں ہے. آپ ٹھیک فرما رہے ہیں. بات صرف یہ ہے کہ جو میں نے ٹو دا پوائنٹ بات کی ہے کہ جیسے آرمی چیف نے تمام سٹیک ہولڈرز کی بات کی, تو جس قدر خوش مزاج آپ ہیں, میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ یہ بھی اپیرنٹلی تو لگتا ہے کہ آپ کی اسٹریٹجی کا ایک حصہ ہے کہ آپ کی اسمائل اور زیادہ براڈ ہوتی جا رہی ہے. شاید اس لیے کہ آپ سڑک کی دوسری طرف کھڑے ہو کر انہیں یہ بتا رہے ہیں کہ تم نے کیا کیا ہے ان دوسروں کو ساتھ ملا کر. لیکن کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ اس پہ تھوڑی سی کوئی اسمائلی فیس کے ساتھ آرمی چیف کو براہ راست بتاتے کہ بھئی یہ چیزیں کرو گے تو معاملات ٹھیک ہوں گے. الیکشن چلو بیک برنر پر, بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ الیکشن مجھے تو ہوتا فوراً نظر نہیں آتا, لیکن معیشت کی بحالی میں خان صاحب آپ آج بھی بہت وائٹل رول پلے کر سکتے ہیں. آپ اگر والنٹیرلی کہیں کہ میں معیشت کی بحالی کی پہلی اینٹ رکھنے کو تیار ہوں پاکستان کی خاطر, تو اس میں کیا حرج کیا تھا؟ دیکھیں, جس کا جینا مرنا پاکستان میں ہے وہ تو کوئی باہر نہیں جانا چاہتا, وہ تو چھٹیاں لندن نہیں گزارنا چاہتا. جس کی اتنی واقفیت, دوستیاں ہیں, جس کی کوئی باہر پراپرٹیز نہیں ہیں, بینک بیلنس نہیں ہے, تو اس کو تو زیادہ فکر ہوگی نا اپنے ملک کی کہ ہمارا ملک جو نیچے جا رہا ہے. 14 مہینے میں جو معیشت ہماری نیچے کریش کر گئی ہے, آج بے روزگاری دیکھیں, آج حالات دیکھیں پاکستان کے, امید چلی گئی ہے, 1200 لوگ پروفیشنل ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں. تو اس کو تو فکر ہوگی نا زیادہ, کیونکہ میں نے تو اس ملک سے باہر نہیں جانا, یا میرے تو پیسے باہر ڈالرز میں بڑے بڑے اور پاؤنڈوں میں پڑے ہوں تو مجھے فرق ہی نہ پڑے کہ ہمارا روپیہ جب گر رہا ہے تیزی سے یا مہنگائی بڑھ رہی ہے, مجھے فرق ہی نہیں پڑتا جس طرح ان کو نہیں پڑتا.
دیکھیں میں پھر سے آپ کو کہہ رہا ہوں، وہ ملک ترقی نہیں کر سکتا جس ملک کے اندر جنگل کا قانون ہو۔ آج مجھے دنیا کی مثال بتا دیں کوئی ایسا ملک جدھر نہ عدلیہ کے فیصلے مانے جائیں، لوگوں کے گھروں میں گھس کے توڑ کے لوگوں کو اغوا کیا جائے، ان کے گھروں کو ڈاکے مارے جائے، اپنی ایجنسیز اور اپنی پولیس یہ کریں۔ مجھے یہ بتائیں کہ کوئی ملک اسے پولیس اسٹیٹ کہتے ہیں، یہ سوویت یونین میں ہوتا تھا جب اسٹالن تھا۔ جب ایک ملک کے اندر ایک ڈنڈے کا قانون آ جاتا ہے نا، انصاف ختم ہو جاتا ہے، تب وہ پھر ڈنڈے کے ذریعے جانوروں کی طرح لوگوں کو کنٹرول کرتے ہیں، اس کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا۔ میں لوگوں کو مثال دیتا رہتا ہوں، ایسٹ یورپ اور ویسٹ یورپ، ویسٹرن یورپ، دوسری جنگ عظیم کے بعد آدھے آدھے ہو گئے، آدھوں کے اندر ڈکٹیٹرشپ آ گئی، آدھوں میں جمہوریت آ گئی۔ 50 سال کے بعد جدھر جمہوریت آئی وہ اوپر چلے گئے، جدھر یہ ڈنڈے کے زور سے حکومت کرنی شروع کی وہ نیچے چلے گئے۔ وہی لوگ تھے۔ یہ تو ایک کوئی بھی تاریخ کا اسٹوڈنٹ ہے وہ یہ آپ کو بتائے گا کہ دنیا کی تاریخ میں معاشرے اوپر گئے ہیں جن کے قانون، جدھر انصاف بہتر تھا، اور جو سب سے بڑی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ایک انقلاب لے آئے، سب سے پہلی چیز عدل اور انصاف کیا۔ تو دیکھیں یہ خواب ہے کہ ہم بڑی اچھی اچھی باتیں کر کے سارے اکٹھے ہو جائیں۔ میں تو تیار ہوں، کیونکہ میرا اگر یہاں جینا مرنا ہے، میں تو کوئی پرپوزل دے میں تیار بیٹھا ہوں۔ یہ بڑی شاندار بات کر رہے ہیں کہ آپ اس کے لیے تیار ہیں۔ آفتاب میں یہ 14 مہینے سے یہ کہہ رہا ہوں، میری تقریریں تو سنیں، ہر جگہ میں کہہ رہا ہوں کہ اچھا جب میں بات کرنے کی کرتا ہوں وہ سمجھتے ہیں کہ میں کوئی کمزور ہو گیا ہوں یا میں ڈر گیا ہوں یا میں گھٹنے ٹیک رہا ہوں۔ میں تو اپنے ملک کی بات کر رہا ہوں۔ نہیں، یہ تو کوئی نہیں سمجھتا خان صاحب، یہ تو اگر کوئی سمجھتا ہے تو بہت بڑا احمق ہے کہ آپ کو گھٹنے ٹیک رہے ہیں، کیونکہ آپ کی یہی بات جو ہے وہ پریشان کن ہے ان کے لیے کہ نہ آپ سمجھتے ہیں پیار کی زبان، نہ غصے کی زبان، نہ سختی کی زبان۔ آپ ایک چیز پر بس اٹک گئے ہیں آ کے۔ لیکن ایک اسی سے متعلق ایک اور چیز خان صاحب، اس پہ تھوڑا سا غور کیجئے گا، یہ جو میں سٹیٹمنٹ نما ایک سوال کرنے لگا ہوں کہ آپ تبدیلی کی بات کرتے تھے، کرتے ہیں اور آئندہ بھی کریں گے، اور اللہ نے چاہا تو آپ کے ہاتھ سے تبدیلی آئے گی بھی، بڑی حد تک تبدیلی رونما ہوئی ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ تاریخ کے بہترین سٹوڈنٹ ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے ایوولوشن، ایک ہے ریولوشن۔ ریولوشن جو ہے وہ کوئک ہے اور لاسٹنگ نہیں ہوتا، ایوولوشن لانگ لاسٹنگ ہوتا ہے۔ 9 مئی کا واقعہ میں سمجھتا ہوں، کیونکہ میرے آنکھوں دیکھا واقعہ ہے، میں تو اس وقت جو گراؤنڈ زیرو ہے وہاں پر موجود تھا، رپورٹنگ کر رہا تھا، اور اس رپورٹنگ کی بھی میں نے بڑی کڑی سزا جو ہے بھگتی ہے۔ حالانکہ میں اس سزا کو یقین کیجئے اپنے لیے ایک میڈل سمجھتا ہوں کہ ایک صحافی ہونے کے ناطے میرے وہ جو فیتا ہوتا ہے نا اس میں اضافہ ہوا ہے، میرے میڈلز میں اضافہ ہوا ہے۔ لیکن یہ کہ لوگوں کی سوچ جو ہے نا، لوگوں کی ناپختہ سوچ ہے جس نے کام خراب کیا، انہیں کسی نے گائیڈ ہی نہیں کیا۔ آج تک آپ کی پارٹی میں کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جو انہیں بتا سکتا کہ پاگلو یہ فاسٹ فارورڈ میں تبدیلیاں نہیں ہوتی اس طرح، جو 75 سال کا معاملہ ہے اس کو کم از کم 7.5 8 10 سال تو ملنا چاہیے، آہستہ آہستہ چیزیں خود اپنے گروو میں آ جاتی۔ یہ کام خراب کیا ہے۔ آج بھی اگر آپ محسوس کریں اس پہ، آج بھی اگر اس پر عمل پیرا ہی ہو جائیں کہ آپ جو تبدیلی چاہتے ہیں نا، خاص صاحب آپ انصاف کا بول بالا چاہتے ہیں، آپ سوشل جسٹس چاہتے ہیں، آپ ہر ادارے کو کٹ ٹو سائز کرنا چاہتے ہیں بشمول سیاسی، لیکن یہ ایک دن میں نہیں ہونے والا، یہ 1 سال میں ہونے والا نہیں ہے۔ آپ یہ کیوں نہیں ایڈاپٹ کر لیتے ایک پالیسی کے طور پر کہ اس کو ہم اگلے فیز پہ ڈالتے ہیں، یہ اگلے 10 سال میں انشاءاللہ اٹ ول بیئر فروٹ۔ کبھی آپ نے اس پہ غور کیا؟ دیکھیں آفتاب، ایک ایک چیز لے لیں، آپ نے 2-3 چیزیں کہہ دی ہیں بیچ میں۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک ایوولوشن سے آگے بڑھتے ہیں یا ریولوشن سے۔ مجھے یہ بتائیں کہ ہماری 70 سال سے ایوولوشن نہیں ہو رہی؟ ملٹری ڈکٹیٹرشپ، پھر گورنمنٹ، پھر جمہوریت آتی تھی، پھر ڈکٹیٹرشپ، پھر جمہوریت۔ تو ہم آخری 20 سال میں کیا ہوا ہے؟ آخری 20 سال میں ایوولوشن وہ آگے بڑھتی گئی۔ ہمارا میڈیا آزاد ہو گیا، اس سے پہلے تو میڈیا آزاد ہی نہیں تھا، پہلے تو صرف PTV چلتا تھا۔ وہ یہ ساری چینلز آ گئیں، اخبار آ گئے، شعور پیدا ہو گیا، پھر سوشل میڈیا آ گیا، تو یہ ایوالو کر رہا ہے، سسٹم آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ اب کیا کر رہے ہیں ہم، اور یہ میں اس لیے بول رہا ہوں
کہ یہ میں کوئی اقتدار کے لیے نہیں بات کر رہا. ایک وہ پاکستانی جو ساری دنیا کو دیکھ چکا ہے, ان کے سسٹمز دیکھ چکا ہے, اور وہ اپنے ملک کا اب دیکھ رہا ہے کہ بجائے آگے جانے کے ہم نے ریورس گیئر لگا لیا. آپ ایوولوشن کی نہیں بات کر رہے, آپ تو پیچھے جانے کی اب بات کر رہے ہیں. آپ تو بات کر رہے ہیں کہ جو ہم نے اپنے لوگوں کو ان کے رائٹس دینے تھے, جو ایک ایلیٹ قانون کے اوپر اپنے آپ کو سمجھتی ہے, چوری کر کے این آر او لے لیتی ہے, لوگوں کے گھروں میں آج گھس کے لوگوں کے گھر توڑ رہے ہیں. علی امین کے 6 گھنٹے پولیس نے گھر گھس کے اس کی گاڑیاں چوری کر دی, اس کا گھر توڑا, اس کے 80 سالہ باپ سے بدتمیزی کی وارنٹ کے بغیر. یہ مجھے بتائیں یہ کسی آزاد معاشرے میں ہوتا ہے؟ یہاں جو یہ سارے لوگ جیلوں میں ہیں, ڈاکٹر یاسمین 70 سالہ طبیعت ٹھیک نہیں, محمود رشید ہارٹ پیشنٹ, اعجاز چودھری ڈائبیٹک, وہ 10 کلو اس کا ویٹ گر چکا ہے, عورتیں عالیہ حمزہ وہ بیمار ہوئی کہ, یعنی کبھی یہ کسی مہذب معاشرے میں ایسے ہوتا ہے؟ میں آپ کو بتا ریاکشن تھا سر, ریاکشن. میری بات سنیں, کوئی ریاکشن نہیں تھا. ریاکشن تو وہ تھا جب مجھے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک مجرم کی طرح ڈنڈے مار کے کمانڈوز نے وہاں سے اٹھا کے ڈریگ کر کے لے کے گئے, درست, اور ٹھیک کہہ رہے ہیں. سپریم کورٹ نے اس کو غیر آئینی اور غیر قانونی کہا, تو اس کا ریاکشن تو آنا تھا. یہ جو ہوا ہے, جلانا ہوا ہے, جو گھر کور کمانڈر کا گھر جلانا, اور جو بھی جدھر بھی 4-5 جگہ جلے ہیں, میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ اس کے اوپر انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن ہو, جو سارے مہذب معاشرے میں ہوتی ہے. 25 لوگ گولیاں مار کے قتل کر دیا, کسی نے ان کی بات کی ہے کہ ایک گولی نہیں چلی اس طرف سے, ایک سیکیورٹی فورس کسی کو گولی نہیں لگی, کیونکہ آنام تھے, نہتے تھے. کبھی نہتے لوگوں میں میں نے آپ کی گفتگو سنی ہے کل بی بی سی کے ساتھ, آپ نے اسی سے ملتی جلتی بڑی اچھی بڑی عمدہ گفتگو کی ہے. آفتاب بڑے غور سے بات سنیں, دیکھیں ملک ایسے نہیں چلتے. میرے لیے بڑا آسان ہے, میں آرام سے کسی کو کچھ نہ کہوں, آرام سے سارے بولوں کچھ نہ, کوئی یہ جو انٹرسٹ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو نہ للکاروں, تو میری تو بڑی آسان زندگی ہے. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ ملک ہمارا جس طرف جا رہا ہے, آپ کو پتہ ہے کہ یہ جب سے 2 خاندان آئے ہیں, ہمارے سے پہلے ہماری سامنے 90 کی دہائی میں ہندوستان آگے نکلا, 80 کی دہائی تک ہم ہندوستان سے آگے تھے, سارے اکنامکلی ہم آگے تیز جا رہے تھے. 90 کی دہائی میں پہلے ہندوستان آگے نکلا, اور اس کے بعد بنگلہ دیش آگے نکل گیا آج ہمارے سے. تو آپ فیصلہ کر لیں کہ یہ چھوٹے سے ایلیٹ کا پاکستان ہے, جو مرضی کریں, قانون کے اوپر بیٹھے ہیں, پیسے ان کے باہر, بچے ان کے باہر, ٹیکسز, شاپنگ ان کی باہر, علاج ان کے باہر, اور باقی لوگ آہستہ آہستہ غریب ہوتے جا رہے ہیں, ہماری انکم کم ہوتی جا رہی ہے, مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے اس کا؟ عمران خان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے, عمران خان کے لیے تو یہ مسئلہ نہیں ہے, یہ تو میری قوم کا مسئلہ ہے. تو اس کے لیے میں بولتا ہوں. اور یہ آپ دیکھیں, کمپرومائز آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں, میں اس لیے کہتا ہوں کہ سب سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں, لیکن ملک کے لیے, اپنی ذات کے لیے نہیں. نہیں, ذات کے لیے کون کہہ رہا ہے آپ سے؟ آپ ملک کے لیے کرنا چاہتے ہیں, آپ کو یہ ویسے پہلے کرنا چاہیے تھا. میں, ہارون الرشید صاحب اور یا مقبول جان, تینوں نے مل کر آپ سے یہ گزارش کی تھی, لیکن کوئی نہیں, بعض اوقات ہوتا ہے بندہ کسی اور سوچ میں ہوتا ہے, بعد میں پھر یہ بھی ایوالو کرتا رہتا ہے سارا سلسلہ. آفتاب پلیز میں کریکٹ کر دوں آپ کو, میں نے جب مجھے نکالا گیا, اب تو خواجہ آصف نے واضح کر دیا نا کہ جنرل باجوہ نے سے پہلے پلان کیا ہوا تھا مجھے نکالنے کا. وہ اگر کورونا کووڈ-19 نہ آتی تو پہلے ہی فارغ کر گیا تھا. تو اب تو واضح ہو گیا. اس کے باوجود جب میں باہر بھی تھا, جب مجھے نکال دیا گیا, میں جنرل باجوہ سے میٹنگ کی 2 دفعہ اپنے ملک کی خاطر کہ ملک کو بچا لو, صاف اور شفاف الیکشن کروا دو. تب ہماری اکانومی ابھی ادھر تک نہیں پہنچی تھی جدھر آج پہنچ گئی ہے. اچھا, آپ نے ابھی بات کی کہ میں بڑی آسانی سے بیٹھا رہوں, انہیں نہ للکاروں, تو خان صاحب للکارے بغیر بھی تو کام ہو سکتے ہیں. مطلب للکارنے کی ضرورت ہی کیوں پیش آئے؟ معیشت اس وقت ایک کی نوٹ ہے, آپ معیشت کو ٹھیک کر سکتے ہیں. میرا تو ایک مبصر کی حیثیت سے, آپ کے دوست کی حیثیت سے میں بات نہیں کر رہا, آپ کا چاہنے والا ہونا یہ ایک الگ بات ہے. وہ میرے صحافتی معاملات میں بعض اوقات یہ روڑے بھی اٹکاتا ہے میرا آپ کے ساتھ ایک تعلق جو ہے, لیکن یہ میں آپ کی رسپیکٹ اتنی کرتا ہوں, اور اسی بنا پر میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کا فرض بھی زیادہ بنتا ہے, کیونکہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ عطا بھی آپ ہی کو کر رکھا ہے. آپ جتنے نمبر 1 آج ہیں, زندگی بھر کبھی نہیں تھے.
تو لیڈ لیں. گھر میں بیٹھے بیٹھے اکانومی ٹھیک کرنے کا ایک منصوبہ جو ہے نا, 5-7 بندے بلا آپ کے پاس تو اب بھی بڑے شاندار, بلکہ جتنا گند تھا آپ کا وہ آپ کے اوپر یہ ایک اور مہربانی انہوں نے کی کہ وہ سارا فاسد مادہ آپ کے اندر سے نکال کے باہر پھینک دیا. ان کی طرف تو دیکھنے کو دل نہیں چاہتا تھا, آپ کی وجہ سے ہم انہیں برداشت کرتے تھے. شکر الحمدللہ وہ یہ اس سوال کی طرف میں بعد میں آتا ہوں. آپ کی مردم ناشناسی کے حوالے سے میرا دل چاہتا ہے کہ میں ایک ایک کا نام لے لے کر آپ سے پوچھوں اور آپ کو چھبیاں دے دے کے آپ کو پوچھوں کہ آپ کو منع کرتے تھے, ہم آپ سے کہتے تھے کہ ان لوگوں کو مت لائیں, انہیں اگر آپ لے بھی آئے ہیں تو انہیں فارغ کریں. لیکن بہرحال ان سب کو اللہ تعالیٰ نے آپ سے الگ کر دیا, ایک سسٹم کے تحت کیا. لیکن اب بھی آپ ایک پیرالل, جیسے ایک شیڈو کیبنٹ ہوتی ہے, آپ ایک شیڈو اکانومی چلا سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس کوئی کلیہ, کوئی راز, کوئی فارمولہ نہیں ہے تو مجھ جیسے عاجز مسکین سے کہیں ہم 4-5 چیزیں آپ کو ایک دن میں بتا دیتے ہیں کہ آپ اگلے 4-5 روز ایک بہترین ایکسرسائز گھر بیٹھے کر سکتے ہیں. مقدمے چلتے رہنے دیں, سیاست ہوتی رہنے دیں. للکارنے سے پرہیز کریں, کیونکہ للکار نے آپ کو کچھ نہیں دیا, نہ آپ کو کچھ دیا نہ ملک کو کچھ دیا, بلکہ ملک بہت پیچھے چلا گیا. یہ کہہ دینا بہت آسان ہے کہ جی ہم نے ایکسپوز کر دیا سب. تو ایکسپوز وہ کرتے ہیں جو مخفی ہو, جو چھپا ہوا ہو. ہر چیز کا ہر ایک کو پتا تھا, آپ نے ویل کو دوبارہ انوینٹ کیا. اوکے, اب پہلی بات تو یہ کہ مختصراً مجھے بتائیے کہ جہاں حالات پہنچ گئے ہیں, آپ کے حریف تو کہتے ہیں کہ پہنچانے میں سب سے بڑا رول آپ کا ہے. میں ایگری نہیں کرتا. کل جو میں دیکھ رہا تھا وہ صحافی بار بار آپ پر یہی چڑھائی کر رہا تھا, BBC کا تھا غالباً وہ. جہاں حالات پہنچ چکے ہیں, آپ کو امید ہے کہ آسانی سے واپس آ جائیں گے؟ مجھے یہ سمجھ ہی نہیں آئی کہ للکارنا ہے کیا. یہ کہنا کہ پاکستان آئین کے اوپر چلے اور قانون کے اوپر چلے, یہ للکارنا ہے. یہ کہنا کہ جب پنجاب گورنمنٹ اور KP گورنمنٹ ہم نے ڈیزالو کی تو 3 مہینے میں آئین کے مطابق الیکشن ہونا چاہیے تھا اور الیکشن نہیں ہوا. اس حکومت نے آئین کے خلاف چلی گئی, آئین کو مسترد کر دیا. تو یہ للکارنا ہے. اور یہ کہنا کہ قانون ہو, انصاف ہو, جو ہمارے سے ہو رہا ہے ظلم. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ شیڈو کیبنٹ بنا دیں. کیا سارے لوگ تو انڈر گراؤنڈ ہیں؟ ہماری یا پارٹی انڈر گراؤنڈ ہے یا جیلوں میں ہے. تو میں کدھر سے شیڈو کیبنٹ بنا دوں؟ دیکھیں, میں نے سوائے اپنے آئین کے اوپر اور قانون, جو میں 27 سال سے بات کر رہا ہوں, میں اب نہیں کر رہا. یہ چیزیں میں 27 سال سے کہہ رہا ہوں. مجھے جیل میں ڈالا گیا جب میں آزاد عدلیہ کے لیے کھڑا ہوا, جو لائرز موومنٹ تھی, میں جیل میں گیا تھا تب. دیکھیں آفتاب, یہ پلیز ایک چیز سمجھیں, اچھے بن کے جی کہ آپ ساروں کو خوش کر دیں. آپ اگر آپ رائے حق کے اوپر نہیں کھڑے ہوں گے, آپ اس ملک کے انصاف کے نظام کے لیے نہیں کھڑے ہوں گے, جو ظلم ہو رہا ہے ابھی, جس طرح انہوں نے ہمارے ورکرز کو 10,000 لوگوں کو پکڑ کے جیلوں میں ڈال دیا, 4-5 جگہوں میں آگ لگی ہے, وہاں انویسٹیگیٹ کریں. تو سارے پاکستان میں جس کو پکڑ کے جیلوں میں ڈال دیتے. دیکھیں یہ وکٹمائزیشن ہو رہی ہے, یہ ایک پارٹی کو کرش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ اس ملک میں جمہوریت ختم ہو رہی ہے. یہ میری بات سمجھ جائیں کہ جب آپ عدلیہ کو کنٹرول کر لیں, میڈیا کو کنٹرول کر لیں, آپ ایک جو مین پولیٹیکل پارٹی ہے اس کے لوگوں کو جیل میں ڈال دیں, تو جمہوریت تو ختم ہو گئی. جمہوریت ختم ہونے کا مطلب آزادی ختم ہو گئی. آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں, جس طرح مجھے سمجھ آ رہی ہے, کہ ایک انسان آزادی اور انصاف کے لیے کھڑا ہو, حقیقی آزادی کے لیے, اور وہ للکار ہے لوگوں کو. یعنی ان کی بات نہیں کر رہے جو اس ملک کے اندر قانون ختم کر رہے ہیں, جو آزادی ختم کر رہے ہیں, وہ ٹھیک ہیں, اور ہم جو کہ کھڑے ہوئے ہیں اپنے آئین کے اور قانون کے ساتھ, وہ غلط ہے. آپ تو یہ کہہ رہے ہیں. نہیں, اس سے ملے گا کچھ نہیں, حاصل حصول کچھ نہیں ہو رہا. ملک جتنا پیچھے جا چکا ہے, اس کے پاس سر گنجائش کوئی نہیں ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں. آپ نے کہا کہ ملک پیچھے چلا گیا. مجھے بتائیں کہ جب جنرل باجوہ کو میں نے بتایا تھا کہ یہ, جب مجھے پتہ چلا یہ سازش ہو رہی ہے ہمارے خلاف, میں نے کہا دیکھیں یہ سازش کامیاب ہو گئی, یہ ملک سنبھال نہیں سکیں گے. ہمارا اس وقت پاکستان کا اکنامک سروے دیکھ لیں, آخری 2 سالوں میں 17 سال کے بعد بہترین اکنامک پرفارمنس تھی. ملک اوپر جا رہا تھا, 6.23% پہ گروتھ ریٹ تھی. تو میں نے جب ان کی گورنمنٹ آئی, 1 جون کو میرا انٹرویو ہے سمیع ابراہیم سے, میں نے تب کہا کہ جس طرح جا رہے ہیں ہم ڈیفالٹ کے پاس پہنچ جائیں گے.
میرے اوپر بڑا شور مچا اور وہی ہوا. یہ آئی ایم ایف کا اگر ہم نہ ان کی حمایت کرتے, آئی ایم ایف نہ پیسے دے, ڈیفالٹ کر گیا تھا پاکستان. کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ یہ ہماری وجہ سے ملک نہیں نیچے آیا, یہ جنہوں نے سازش کر کے گورنمنٹ کو گرایا, اور اس گورنمنٹ کو گرا کے وہ لوگ جو 30 سال سے اس ملک کے اوپر حکومت کر کے جنہوں نے ملک کو یہاں نیچے پہنچایا, ان کو واپس لے آئے. اب یہ ہماری یہ ایک انگلش میں ورڈ ہے بلیم دا وکٹم, یعنی ظلم بھی ہمارے سے ہوتا ہے اور ہم بھی قصوروار بھی ہمیں ٹھہرا دیا. جو 9 مئی کو ہوا ہے, 9 مئی کو میرے پر ظلم ہوتا ہے, سپریم کورٹ کہتا ہے کہ غیر قانونی تھا, اور ہمارے اوپر ہی سختی, اور میرے 30 دہشت گردی کے میرے اوپر پرچے آ گئے جب مجھے ہی پکڑ کے جیل میں ڈالا ہوا تھا. تو یہ آپ کی آرگیومنٹ غلط ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری وجہ سے یہ ہوا. خان صاحب آپ کا قصور ہے, ایک اس کو مانیں کہ آپ بہت پاپولر ہو گئے, آؤٹ آف پروپورشن پاپولر ہو گئے. انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ تسلیم نہیں کرتی. کسی نے نہیں ابھی تک یہ بات کی آپ کی پارٹی کے فورم پر. دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ بیچارے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, وہ بھی آلموسٹ آپ جتنا پاپولر ہے, اس کے جیتنے کے امکانات 100 نہیں تو 90% ضرور ہیں, اور اس میں اس کا اپنا کمال نہیں ہے. بالکل آپ کی طرح اس کے مخالفین بڑے نالائق ہیں, اور اس کے ساتھ بھی برا سلوک ہو رہا ہے. آپ انتہائی پاپولر ہیں, آنکھیں بند کر کے الیکشن جیت سکتے ہیں, ہاتھ چھوڑ کے سائیکل چلا سکتے ہیں الیکشن کا, لیکن آپ کو آگے نہیں آنے دیا جا رہا. آپ اس میں کوئی مماثلت نہیں دیکھ رہے. آپ تو پاکستان میں بیٹھے ہیں, وہ امریکہ میں بیٹھا ہے. سر ہر دور میں معاملات تبدیل ہو جاتے ہیں, تغیرات ہوتے رہتے ہیں, وقت کے مطابق سوچ کر پھونک پھونک کے قدم اٹھانا ہوتا ہے. یہ جن لوگوں کو آپ اپنا مخالف نمبر 1 کہہ رہے ہیں نا, سارے کے سارے ملا کر بھی, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ صرف اور صرف ٹو کر رہے ہیں, انہیں جو کچھ بتایا جا رہا ہے وہ کر رہے ہیں. آپ کے میں سیاسی مخالفین کی بات کر رہا ہوں, تو یہ بیچارے کسی جوگے نہیں ہیں. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. میں بہت میرے تھوڑے کہے کو زیادہ سمجھیں کہ یہ اشارے باہر سے ہوتے ہیں, تو آپ ایسی نوبت کیوں آنے دیتے ہیں کہ یہ اشارے مزید ہوتے چلے جائیں. اب جو کچھ ہو چکا ہے اس میں آپ کو کوئی بہتری نظر آتی ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو ڈونلڈ ٹرمپ کا کیس میرے سے بالکل مختلف ہے. ہمارا اور کوئی اس کے اندر تو کوئی ہے ہی نہیں. میرے اوپر تقریباً ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر کس طرح کے کیس کہ میرے اوپر کوئی 180 کیس کیے ہوئے ہیں, جس میں قتل ہے, جس میں دہشت گردی کے کیس ہے. اگر یہ کیس کہیں باہر کے انگلینڈ یا امریکہ میں ہو تو لوگ مذاق اڑائیں, بلکہ لوگ اس حکومت کو ہی فارغ کر دیں جو اس طرح کے کیسز بناتی ہے. یہ تو سارا انصاف کا نظام کا مذاق اڑ رہا ہے. دیکھیں, تو اس کا اور میرا بالکل فرق ہے. اور میں پھر یہ بھی آپ کو ابھی بتا دوں کہ انٹرنیشنل جو پاورز ہیں ان کو کیا میرے سے کیا ہوگا. میں نے کوئی کسی کو برا بھلا تو نہیں کہا. دیکھیں, وہ عادی ہو گئے ہیں کہ پاکستان میں جو اوپر لوگ بیٹھتے ہیں, جو ہمارے سربراہ ہوتے ہیں, وہ اپنے لوگوں کے جو مفاد ہیں وہ قربان کر دیتے ہیں باہر کی پاورز کے ڈکٹیشن پہ. جس طرح وار آن ٹیرر ہے, 80,000 پاکستانی ہم نے مروا دیا خوش کرتے کرتے امریکہ کو. اس سے پہلے ہم نے افغان جہاد میں شرکت کی, اور وہ تو چلے ہم اپنے ہمسائے ملک کو آزاد کرنے کی کوشش کر رہے تھے, لیکن اس کا جو فال آؤٹ پاکستان میں آیا, ملیٹنٹ گروپس آ گئے, یہ جو بعد میں دہشت گرد جن کو کہتے تھے, وہ اس وقت تو ہم نے ان کو افغان جہاد کے لیے تیار کیے تھے. تو میں صرف یہ کہتا ہوں کہ جو پاکستان کی فارن پالیسی ہے وہ ہمارے لوگوں کی بہتری میں ہونی چاہیے. اب یہ پسند نہیں ہے وہ لوگ جو عادی ہوئے ہیں باہر کی قوتیں کہ پاکستان کو جب ایک حکم کرو تو پاکستان تیار ہو جاتا ہے جو سربراہ ہے, اور اپنے لوگوں کو قربان کر دیتا ہے دوسرے باہر کی قوتوں کے لیے. تو انہوں نے تو خوش نہیں ہونا تھا, تو میں تو ان کو خوش کر کے آنا ہی نہیں چاہتا. میں تو چاہتا ہوں کہ اگر پاکستانی عوام الیکٹ کرتی ہے تو میں آؤں گا. یہ بات آپ تب کریں جب آپ کی جی ڈی پی 200-250-300 ارب ڈالر ہو. جو آپ کے حالات ہیں, کاسا لیسی کرتے ہوئے شخص کو, میں نہیں کہہ رہا آپ نے تو کبھی نہیں کی, لیکن آپ جس ملک کے وزیر اعظم تھے اور جس ملک کے لیڈر نمبر 1 ہیں, وہ ایک کاسا لیس ملک بنا دیا گیا ہے. ہم ہر وقت ہمارے ہاتھ کی ہمارا ڈیفالٹ ہماری شیپ یہ ہے. تو وہ شخص, وہ ملک, وہ انڈیویجول, وہ اینٹی بھلا کیا بات کرے گی جس نے ہر وقت مانگنا ہے, مانگے کے اوپر چلنا ہے. آپ کو اس افیون میں ایسا مبتلا کر دیا گیا ہے, ایڈکٹ کر دیا گیا ہے. تو
یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ نہیں جا سکتی سر. دیکھیں آپ تو یہ مجھے کہہ رہے ہیں آفتاب کہ ہم غلامی قبول کر لیں, ہاتھ پھیلا کے پھریں, اپنے جو لوگوں کے مفادات ان کے لیے کھڑے نہ ہوں, جو ہمارا آئیڈیالوجی ہے جس کے اوپر پاکستان بنا تھا, نظریہ پاکستان, اس کو بھی بھول جائیں, تو ہم گھٹنوں کے اوپر چلیں. اگر یہی کرنا تھا میں پولیٹکس میں آؤں کیوں؟ مجھے کس چیز کی کمی تھی؟ دیکھیں بات سنیں, قومیں کبھی بھیک مانگ کے گھٹنوں پہ کبھی چل کے آج تک کوئی قوم اوپر نہیں آئی. قوم کھڑی ہوتی ہے جب ایک ہجوم قوم بن جاتا ہے, وہ مل کے پھر قربانیاں دیتے ہیں, وہ پھر مل کے مشکل وقت کا مقابلہ کرتے ہیں. ہماری زندگی, ہم نے میرے سے تھوڑا سا پہلے دوسری جنگ عظیم میں جرمنی اور جاپان مکمل طور پہ تباہ ہو گئے تھے. وہ قومیں تھیں کھڑی ہوئی 10 سال میں پھر کہاں سے کہاں پہنچ گئی, چونکہ قوم ہے. ہم نے قوم بننا ہے, ہم نے یہ بیکاریوں کی طرح اور یہ سب کو خوش کر کے اپنے لوگوں کو قربان کر کے کسی اور کے لیے, کوئی کہہ جی کہ پاکستان میں بیسز چاہیے یا کوئی ہمیں آرڈر کرے, اس لیے تو پاکستان بنا ہی نہیں تھا. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر جس طرح ہم جا رہے ہیں نا اب کہ اپنے لوگوں کو قربان کریں باہر کے لوگوں کے مفادات کے لیے, باہر کی پاورز کے, یہ ملک رہے گا ہی نہیں, کیونکہ یہ قوم بنے گی نہیں کبھی. خان صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ایک میری گزارش سن لیں, اگر جان کی امان پاؤں تو پلیز, آپ ایک بہت شاندار آدمی ہیں, ایک بہت لاجواب دوست بھی ہیں, میری گزارش ذرا سنیے کہ آپ کے ہمسائے ملک میں ایک وزیر اعظم ہوا کرتا تھا نرسیما راؤ, ایک بڑا اہم وزیر اعظم. میں سمجھتا ہوں کہ صحیح فادر آف دا نیشن اگر کو ہو سکتا ہے تو نرسیما راؤ تھا. اس نے کیا کیا کہ دن رات ایک کر کے اپنے ملک کو نجات دلائی IMF سے. آپ بھی ایک پاپولر لیڈر تھے, آپ نے ایک قدم, خان صاحب میں آپ کے ساتھ جو اٹیچ ہوا ہوں نا, میری محبت جو عشق میں کنورٹ ہوئی ہے وہ 9 اپریل کے بعد کی ہے. جب آپ اقتدار میں تھے, جب آپ اپنے پاور کی پالیٹکس کر رہے تھے, تو میں آپ کا بہت بڑا کرٹک بھی تھا, آلدو ووٹ میں نے آپ ہی کو دیا تھا اس لیے کہ آپ سے بہتر تھا ہی کوئی نہیں. لیکن بعد میں تو آپ ہیرو بن گئے نا, ماشاءاللہ, اللہ نے آپ کو ایلیویٹ کر دیا. لیکن کیا آپ نے کوئی ایک رول بھی پلے کیا ایسا کوئی؟ اس نے تو بیچارے نے پورے ملک کی خواتین سے جو ان کے زیورات ہوتے ہیں وہ اکٹھے کر کے سوئٹزرلینڈ بھیج دیے تھے. آپ کے نالج میں یہ پتہ نہیں کتنے ٹن سونا جو مارگیج کے لیے بھیجا جانا تھا وہ کر کے, آپ نے بھی کوئی ایسا سلسلہ کیا ہوتا تو آج ہم فخر سے کہہ سکتے کہ عمران خان نے بھی IMF کے چنگل سے آپ نے باتیں ضرور کی تھیں, آپ کے آدرش یہی تھے, آپ کے پرنسپلز یہی تھے, لیکن وہی اسد عمر کو بیچارے کو پھر سے یس کرنا پڑا, پھر سے IMF سے لینا پڑا. ہمیں اس وقت کوئی نہ کوئی پوزیشن لینی چاہیے تھی جو ہم نہیں لے سکے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حالات ہمارے واقعی بہت برے ہیں. ہم مانگے تانگے کو پسند تو نہیں کرتے, لیکن اس کو ختم کرنے کے لیے ہم نے کچھ نہیں کیا. اب بھی وقت ہے, اگر ایوولوشن کے ساتھ ہر چیز کا ایوولوشن ہوتا ہے. خان صاحب ریلیشن شپ ہے نا, انٹر سروسز, انٹر ڈپارٹمنٹل, یہ بھی ایوولوشن ہے. آپ انٹرنیشنلی سپیکنگ بھی آپ اگر دیکھیں تو تمام اداروں کے ساتھ, تمام ممالک کے ساتھ ایوولوشن کے تحت اس چنگل سے نکل سکتے ہیں. جیسے انڈیا نکلا, انڈیا جو ہی نکلا ہے آج دیکھیے انڈیا کہاں سے کہاں پہنچ گیا. ہم اس سے بہتر ہو سکتے تھے, اب بھی ہو سکتے ہیں, لیکن ہم نے ایوولوشن کی بجائے ایک ہی دن میں, ایک ہی سال میں یہ سارا سلسلہ کرنے کی کوشش کی. لیکن کہنے کا, دیکھیں میری بات سن, پہلے تو دیکھ لیں کہ ہندوستان سے بہت بڑی مثال ہے چائنا. جو چائنا جس طرح اٹھا ہے وہ ہندوستان ویسے نہیں اٹھا. دونوں 1-1 ارب کی آبادیاں ہیں, لیکن جب چائنا کا مثال ہے نا, اور آپ پہلے تو وہ دیں, وہ کیسے اوپر اٹھے. وہ یہ اچھی اچھی باتیں کر کے, کوئی گھٹنوں کے اوپر چل کے, کوئی لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کے نہیں بڑھے. انہوں نے جو ہر ملک کرتا ہے, محنت کے علاوہ اللہ کسی کی مدد نہیں کرتا. ہم نے جو سب سے بڑا ظلم کیا ہے, ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ ہم نے اپنے پیر پہ کیسے کھڑا ہونا ہے. دوسروں کی جنگوں میں شامل ہو کے ڈالر آ جاتے تھے. چائنا نے اور ہندوستان کی ان کی فورن پالیسیز بڑی خوددار فورن پالیسیز تھی. ہندوستان کی انڈیپینڈنٹ فورن پالیسی تھی. ہندوستان نے اپنے پیر پہ, اور بڑی غیرت مند ان کی فورن پالیسی تھی. بالکل ہے. ابھی دیکھ لیں کہ انہوں نے روس سے تیل امپورٹ کیا اور امریکہ کا ہی ہے, اور پورا زور لگایا امریکہ نے
کہ انڈیا نہ تیل امپورٹ کرے، وہ کھڑے ہو گئے. آزاد لوگ ہیں. اور آپ کو کیونکہ- بیچا، پاکستان کو بیچا. سن لیں پہلے، وجہ اس کی یہ ہے کہ ہندوستان کے پاس 600 ارب ڈالر کے ریزروز پڑے ہوئے ہیں. ہندوستان کی جو ایکسپورٹس ہیں انہوں نے محنت کر کے اپنی آمدنی بڑھائی پیر پہ کھڑے ہونے کے لیے. چائنا جو آگے بڑھا ہے اس نے پورا توجہ دے کے اپنی ایکسپورٹس بڑھائی. سارے جو ایسٹ ایشین ٹائیگرز ہمارے سامنے جو اوپر گئے ہیں، سنگاپور، ملیشیا، انڈونیشیا، ساروں نے ایکسپورٹس بڑھائی. ہماری 3 گنا زیادہ امپورٹس ہیں ایکسپورٹ سے. اور یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں 3.5 سال میں آ کے یہ حالانکہ ہم نے ریکارڈ ایکسپورٹس کی اپنے دور میں. اب ایکسپورٹس نیچے آ گئی ہیں. آمدنی ہم نے ڈالرز کی بڑھائی. دیکھیں آپ کے پاس شارٹ کٹ نہیں ہے. ہمیں آگے بڑھنے کے لیے اپنی ایکسپورٹس کے اوپر پورا زور لگانا پڑے گا جو آج تک نہیں لگایا. اس سے بیچ میں ڈالرز کی انکم بڑھانی پڑے گی کہ کس طرح اس ملک کی آمدنی بڑھے گی. ایک گھر ہے، گھر تب اوپر خوشحال ہوگا اگر اس کی آمدنی زیادہ ہو، خرچے کم ہوں. اگر گھر کے خرچے 3 گنا زیادہ ہو، آمدنی کم ہو، وہ گھر کتنی دیر چلے گا؟ قرض ہی لے گا نا. تو یہ ہمارا مسئلہ تھا، یہ 30 سال سے چل رہا تھا. تو ہم تو صرف 3.5 سال کے لیے آئے تھے، جس میں تب بھی بینکرپٹ ملک کو اٹھا کے ریکارڈ ایکسپورٹس، ریکارڈ ریمیٹنسز، آئی ٹی کے اوپر پہلی دفعہ زور لگایا، ان کی 70% ایکسپورٹس بڑھی. اپنے جو ہماری ٹیکس ریونیوز ریکارڈ کیے، ہم آمدنی تو بڑھا رہے تھے، خرچے اپنے کم کرنے کی کوشش کی لیکن وہ ہم نے اتنی کامیابی سے نہیں کیے، لیکن آمدنی تو بڑھ رہی تھی. اب دیکھیں آپ کا جو آخر میں جواب دیتا ہوں، دیکھیں پاکستان کا حال اب کیا ہے. یہ میٹھی میٹھی باتوں میں حل نہیں ہے. اس کے اندر بڑا پاکستان کا مسئلہ ہے کہ ہمارے پاس 2 بہت بڑے خسارے ہیں، جس کو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کرتے ہیں. ڈالر کا خسارہ یعنی امپورٹ زیادہ ہیں، ایکسپورٹس کم ہیں. دوسری طرف ہماری جو ٹیکس کلیکشن ہے اس سے زیادہ ہمارا خرچہ ہے، اور اس کی وجہ سے ہمیں قرضے لینے پڑتے ہیں. اس کی وجہ سے ہماری مہنگائی بڑھتی ہے، اس کی وجہ سے ہماری غربت بڑھتی ہے. اس کا حل صرف یہ ہے کہ آتے ساتھ ہی جو حکومت آئے وہ اپنے دونوں ڈیفیسٹس ان کو سکویز کریں. یعنی ہم اپنی جو ڈالر ڈیفیسٹ ہے وہ کم کریں اور پورا زور لگائیں، ملک زور لگائے اس طرف. اور دوسری طرف اپنے ٹیکس کلیکشن بڑھائیں. ابھی 25 لاکھ لوگ تو ٹیکس دیتے ہیں، ہم نے اپنا ٹیکس بڑھانا شروع کیا. ہم نے 4 کروڑ لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا جو ٹیکس دے سکتے ہیں، نہیں دیتے تھے. ہم نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال کیا. یہ جو بڑے بڑے کارپوریشن جو چیزیں، شوگر انڈسٹری ہے، سیمنٹ انڈسٹری ہے، یہ جو اب چیز اس میں سیلز ٹیکس بڑا بچاتے ہیں، اس کے لیے ہم نے بڑا اچھا ایک ٹیکنالوجی لے کے آئے کہ ہم کیسے ٹیکنالوجی سے یہ آمدنی بڑھانی ہے. جب تک آمدنی نہیں بڑھے گی ہم جو مرضی کر لیں، پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا. اور سب سے آخر میں چیز یہ انویسٹمنٹ لے کے آنی ہے پاکستان میں. وہ سب سے زیادہ اصل بات یہ ہے، سب سے زیادہ انویسٹمنٹ آفتاب ہمارا اوورسیز پاکستانی کرے گا جی، اور وہ ہے 1 کروڑ پاکستانی. اگر ہم ان کی انویسٹمنٹ لے آئیں، یہ ملک میں ہمارا ڈالر کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. اس کا سب سے بڑا پرابلم انویسٹمنٹ نہ آنے کا ہے کہ ہمارے ملک کے انصاف کے نظام پہ جو باہر پاکستانی ہیں ان کو اعتماد ہی نہیں ہے، ان کو کانفیڈنس نہیں ہے. ہم جو رول آف لاء، میں پھر سے آتا ہوں، جو رول آف لاء انڈیکس ہے 140 ملکوں کے اندر پاکستان کا نمبر 130 ہے. جی جی، جب 129 میں. اب جب آپ کے ملک میں قانون نہیں ہے، رول آف لاء نہیں ہے، انصاف نہیں ہے، انویسٹمنٹ نہیں آتی. جتنے خوشحال ملک ہیں وہ اوپر ٹاپ 15 میں ہیں جن میں سب سے زیادہ رول آف لاء ہے، وہ سب سے زیادہ خوشحال ہیں. اور نیچے سارے وہ ملک ہیں جن کے اندر قانون نہیں اور وہاں سب سے زیادہ غربت ہے. تو یہ آخر میں یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اس سے ملک ٹھیک ہوگا، اور وہ ہوگا جب ایک ملک کے اندر ایک سرجری کی جائے گی. ہم ایک مینڈیٹ سے گورنمنٹ آئے تاکہ پبلک اس کو ایکسیپٹ کرے، پھر پبلک سے وہ سچ بولے کہ یہ ہم کریں گے، اتنا مشکل وقت ہے آپ کا، اس کے بعد آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی. اور اگر پبلک آپ کے اندر ٹرسٹ کرتی ہے اور پبلک آپ کے پیچھے کھڑی ہو گئی، قوم بن کے ہم اس مسئلے سے نکل جائیں گے انشاءاللہ. ویسے تو یہ 2 چیزیں تھیں چھوٹی چھوٹی، آپ ایک لائن میں بتا سکتے ہیں. الیکشن آپ کو ٹائم پہ ہوتا نظر آ رہا ہے؟ ابھی تو مجھے اس لیے نہیں نظر آ رہا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ لمبا کھینچنا چاہتے ہیں اس کو، اور
مجھے تو ملک کے مسئلے بڑھتے نظر آ رہے ہیں کہ جتنا آپ کھینچتے جائیں گے پولیٹیکل سٹیبلٹی آنی نہیں ہے. ڈنڈے کے زور سے پولیٹیکل سٹیبلٹی آ نہیں سکتی کیونکہ ہم جانور اور بھیڑ بکریاں تو نہیں ہیں. اس سے ملک کا مسئلہ حل نہیں ہونے لگا. ملک کا مسئلہ حل ہوگا جب فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں گے, پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی اور اس سے پھر اکنامک سٹیبلٹی آئے گی. یہ راستہ ہے ہمارا اور وہ مجھے ابھی تک نظر نہیں آ رہا. آپ کو بہت سے دوست آپ کے چھوڑ گئے, کوئی ایسا بھی ہے جس کے جانے کا آپ کو غم ہو, افسوس ہوا ہو؟ دیکھیں, میں جو لوگ میرے ساتھ اتنے 26 27 20 سال میرے ساتھ رہے ہیں, ان کے جانے کا تو ظاہر ہے ایک آدمی کو فیلنگ تو ہوتی ہے کہ یہ اتنی دیر میرے ساتھ تھے اور ان کو نہیں جانا چاہیے تھا. لیکن دیکھیں, مجھے پتہ نہیں کن کی کیا مجبوریاں تھیں, کیونکہ انہوں نے تو مجبوریاں پکڑ لی نا, جس کی مجبوری تھی وہ پکڑ لی, اور انہوں نے اس سے پریشر کے اندر لوگوں کو انہوں نے فارغ کروا دیا. کیونکہ یہ تو نہیں ہو سکتا آج سارے آپ کے ساتھ ہیں, ایک دم ان کو وہ جاتے ہیں جیل میں جاتے ہیں یا پکڑتے ہیں, اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی کہ میں فوج سے بڑا پیار کرتا ہوں, میں 9 مئی کی مذمت کرتا ہوں. تو وہ تو ہم بھی کرتے ہیں, فوج سے پیار کرتے ہیں, 9 مئی کی مذمت کرتے ہیں. کون نہیں چاہتا کہ ملک کی فوج تکڑی ہو, لیکن ہم تحریک انصاف چھوڑ رہے ہیں. تو یہ ایک دم جو سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوتا ہے, یہ مجھے نہیں پتا کسی کے اوپر کتنا پریشر ڈالا گیا. لیکن اس لیے میں یہ کہہ نہیں سکتا کہ میں ان کو اچھا یا برا کہتا ہوں. میں تو صرف یہ کہتا ہوں کہ میرا اللہ کے اوپر ایمان ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ سب سے بڑا پلانر ہے. میرا اس کے اوپر ایمان ہے کہ وہ کئی قرآن کی آیت ہے کہ کئی دفعہ تم چیز سمجھتے ہو تمہارے لیے بری ہے, وہ تمہارے لیے اچھی ہے, اور جس کو تم سمجھتے ہو میرے لیے اچھی ہے وہ بری ہے. تو میں تو اس میں ماننے والا آدمی ہوں. تو افسوس تو ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ اتنے پرانے لوگ گئے ہیں, لیکن یہ بھی نہیں پتا کہ ان کے اوپر کیا کس قسم کے پریشرز پڑے ہیں, وہ میں کہہ نہیں سکتا. لیکن یہ میں کہوں گا کہ بڑے زبردست نئے لیڈر اوپر آ گئے ہیں جنہوں نے بڑا پریشر برداشت کیا, جیلوں کے اندر آ جائیں, مشکل وقت برداشت کر رہے ہیں, آج آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ اصل میں ایک مشکل وقت میں ایک نئی لیڈرشپ اوپر آ گئی ہے جس کا میں اللہ کا جو زنگ آلود نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں خان صاحب, اللہ نے آپ پہ بڑا کرم کیا ہے کہ جہاں آپ کا عمومی گراف بہت اوپر گیا ہے گزشتہ 14 ماہ میں, آپ کے ساتھ جو انتہائی عبرتناک شکلیں تھیں, ایسے آئٹمز آپ نے اکٹھے کر رکھے تھے. اب کس کس کا نام لوں میں, ایک طویل فہرست ہے کہ اللہ نے آٹومیٹیکلی آپ کو, وہ ایک آٹو ڈیلیشن ہوتا ہے نا, وہ بٹن غلطی سے دب گیا اور وہ ڈیلیٹ ہوتے چلے گئے. ورنہ آپ اتنے وزادار آدمی ہیں کہ آپ کسی کو نہ نکال پاتے, بلکہ ان کے چنگل میں آپ اس طرح پھنسے ہوئے تھے کہ آپ چاہتے بھی تو نہ نکل سکتے. آپ کا بہت شکریہ خان صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے معاملات ٹھیک کرے اور آپ کی توانائیوں میں مزید اضافہ کرے. تھینک یو آفتاب, بہت شکریہ.